जमात नहीं होती तो अब तक हम कोरोना से जीत गए होते। एक तो तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना का जैसा विस्फोट कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक गहरी सोची समझी साजिश रची। लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपके मन में एक टीस भी होगी, थोड़ी खुन्नस भी होगी, जहन में ये भी होगा कि ना होता जमात, ना शायद बढ़ता लॉकडाउन या लॉकडाउन बढ़ने का खतरा होता, ना होता जमात। किस तरह से आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में तबलीगी जमात की वजह से लगातार मामले बढ़े हैं। लगातार राज्यों में 19 से ज्यादा राज्यों में जमातियों ने जाकर कोरोना फैलाया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جو ہے ایک اہم عنوان پر جو ہے گفتگو کرنے کے لیے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اہم مسئلے کو جو ہے اس کی حقیقت کو جانیں اور اس کی تہہ تک پہنچیں. آج کی ہمارے اس گفتگو کا عنوان ہے میڈیا ٹرائل اور مسلمان. میڈیا ٹرائل سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ ٹرائل کہتے کس کو ہیں. ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے اگر اردو میں دیکھیں ہم تو مقدمہ. کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو جو ہے مقدمہ کہا جاتا ہے. تو مقدمے میں دو فریق ہوتے ہیں, ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ دو فریق ہیں اور مقدمہ جو ہے اس سلسلے میں چلتا رہتا ہے. اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ میڈیا ٹرائل کی بات کر رہے ہیں. اب آج کل یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ کورٹ میں ہوتے تھے ٹرائل, اب آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ٹرائل جو ہے لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے. یہ میڈیا اپنے طور پہ چلاتا ہے جہاں وہ خود جو ہے وہ جج بھی بن جاتا ہے, وکیل بھی بن جاتا ہے, اور جو سامنے کا فریق ہے جس کو ہم ویسے تو مسلمان اپنے آپ کو فریق سمجھ رہے ہیں, حالانکہ ہم اپنے آپ کو غافل ہیں کہ ہم اس کو ایز اے مقدمہ لیتے ہی نہیں ہیں, پر ہم جو ہے دوسری فریق ہیں جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی جس کو ذمہ داری دی گئی ہے, پر ہم اس پر دھیان نہیں دیتے. تو آج اس پورے ٹرائل کی جو بات ہو رہی ہے وہ مقدمے کو جو ہے جو جج اور وکیل خود جو ہے میڈیا ہے اس پر ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں کچھ جھلکیاں آپ نے دیکھ لی پہلے کہ میڈیا مسلمانوں کے متعلق کیا باتیں کر رہا ہے, اور جو باتیں کر رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصول یہ ہے کسی بھی جرنلزم اسکول میں یا میڈیا اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے کہ کسی بھی فریق کے گروہ کا, کمیونٹی کا یا جو ہے اس کا نام نہیں جوڑنا چاہیے. یہ پہلا اصول ہے ایتھکس کا, میڈیا ایتھکس کا. پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیوز شروع ہوتی ہے وہ باقاعدہ کمیونٹی کے نام سے شروع ہوتی ہے, ان کی فریق اور جماعتوں کے نام سے شروع ہوتی ہے, اور جو ہے کھلے عام جو ہے زہر بولا جاتا ہے اور ایک فریق کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر 23 تاریخ ہو چکی ہے اور آج تک جو ہے جو کیسز ہوئے ہیں کورونا کو لے کر
اور جس کورونا کے متعلق جو باتیں چل رہی تھی اس کو لے کر جو کیسز ہوئے ہیں، اس کے درمیان آپ اگر دیکھیں تو کوئی چیز اگر ہندوستان میں نمایاں دکھتی ہے تو وہ صرف جو ہے ایک چیز ہے، وہ ہے مسلمانوں کی لاپرواہی بدل، جس میں سب سے بڑا ہتھیار بنایا گیا ہے وہ ہے تبلیغ جماعت۔ تو یہ تبلیغ جماعت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والی جو میڈیا ہے، یا تبلیغ جماعت کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی جو میڈیا ہے، اس کی حقیقت پہلے سمجھ لیں آپ۔ اگر آپ دنیا کی رینکنگ میں دیکھیں تو یہ جو بھارتی میڈیا ہے، جس کو آج کل کئی القاب دیے گئے ہیں، خود جو ان بایس لوگ ہیں یا جو اپنے آپ کو جو ہے ادھر ادھر کا فریق نہیں مانتے، جو مسلمانوں کے لیے نیوٹرل ہیں اور سب کو نیوٹرل مانتے ہیں، ایسے لوگوں نے جو اصطلاح دی ہے گھوڑدی میڈیا کہا جاتا ہے انگلش میں، جس کو لیپ ڈاگ کہا جاتا ہے، لیپ ڈاگ۔ پہلے جو ہے میڈیا کی ایک اصطلاح تھی واچ ڈاگ، پر اب جو ہے وہ اصطلاح بدل کر لیپ ڈاگ ہو گئی ہے۔ لیپ ڈاگ ہوتا ہے گودی میں بیٹھنے والا کتا۔ تو یہ ہم نے نہیں دیا ہے، یہ جو ہے وہ لوگ جو باشعور ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں اس کو لقب ملا ہے اور یہ ہندوستان کی میڈیا کو اتنے اچھے القاب سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے یا اس القاب کو جو ہے ان سے سنوارا جا رہا ہے؟ اس کی پہلی وجہ آپ دیکھ لیجئے کہ ورلڈ اکنامک فورم نے 2017-18 کی جو رپورٹ تھی اس میں بتایا کہ سب سے کرپٹ میڈیا انڈین میڈیا، اور اگر آپ دیکھیں اس کی تفصیل میں جائیں گے تو انہوں نے پورے میڈیا پہ جو ہے کرپشن کے چارجز بھی لگائے اور بتایا کہ کس طرح جو ہے دھوکہ دھڑی کرتی ہے میڈیا۔ دوسرا، اب حال ہی میں جو ہے ورلڈ پریس، جو فریڈم آف پریس ہے، ورلڈ فریڈم آف پریس، اس کے تعلق سے جو ہے ایک رپورٹ آئی 2020 میں، جس میں بتایا گیا کہ ہندوستان کا نمبر 142 ہے، جو پچھلی بار 140 تھا، وہ گر کر 142 پر آ گیا ہے، اور بہت مطلب جو میڈیا میں بدنام ملک ہیں اس میں جو اس کا نام اور شامل ہو گیا۔ اس کی وجہ بھی دی گئی ہے، آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوتوا کی لائن کے بعد اس پر بات چلانے کے لیے جو ہے اس کو بدنام کیا، مطلب اس کو جو ہے یہ رینکنگ ملی ہے اور اس کی رینکنگ گھٹتے جا رہی ہے۔ تو اس طرح پوری دنیا میں جو ہے انڈین میڈیا کا نام اتنا خراب ہوا ہے کہ بیچ میں ایک رپورٹ آئی کہ جس میں کہا گیا کہ سب سے کم کریڈیبلٹی، لو کریڈیبلٹی میں جو ملک ہے، سب سے پہلا جو ہے آسٹریلین میڈیا تھا، اور 2 نمبر پر دنیا میں سب سے بری میڈیا، جس کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، مطلب جس پہ کوئی وشواس نہیں رکھتا، وہ دوسری میڈیا تھی انڈین میڈیا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہے ہیں، جس میں اخبار بھی آتے ہیں، نیوز چینلز بھی آتے ہیں، اور اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور جو تیسرا میڈیا جو آج کل بہت خوب چل رہا ہے، جو واٹس ایپ پہ چلتا ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ پر ان تمام میڈیا کو جو ہے، جو رولنگ پارٹی ہے جب سے حکومت میں آئی ہے، اس کو ایز اے ہتھیار پیش کر رہی ہے۔ یہ کس لیے کر رہی ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے، کرونا جیسا مسئلہ جو ہے پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا، اور یہاں تک کہ پوری دنیا میں جو ملک ایک دوسرے کے دشمن مانے جاتے تھے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے اختلافات دور کر کر جو ہے ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو اس مصیبت کے سے جو ہے، بیماری سے، وبا سے جو ہے اپنے آپ کو نکال۔ اور یہاں تک بات پہنچی کہ جو ہے پوری دنیا کے اندر اس وبا سے جو ہے آج تقریباً 1,70,000 لوگ مر چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی جو ہے یہ وبا ختم نہیں ہوگی، اور اس کا جو ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اندیشہ ابھی تک جو ہے لوگوں کے سامنے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ اپنے جو ہے کچھ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم جس گفتگو کے سلسلے میں رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے سال سے مودی 2 جس کو کہا جاتا ہے، اس حکومت کے آنے کے بعد سے مستقل جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ چھڑ گیا، جس کے اندر وہ تمام چیزیں جو سالوں سے دبی تھی، ان تمام چیزوں کو جو ہے اٹھایا گیا، اور ایز اے مسلم، ایز اے کمیونٹی مسلمانوں کو کنٹینیوس ٹارگٹ کیا گیا، اور ایسے چیزیں جو ہے استعمال کی گئی کہ جس کے بارے میں خود اسکرول نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یہ جو ہے میڈیا ٹرائل ایک شروع ہوا، جس کو جو ہے ان کو جو ہے پہلے سے مسلمانوں کو بحیثیت گناہگار سمجھا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی جو ہے بے عزتی کی گئی، اور ہر چیز کے لیے جو ہے الزام جو ہے مسلمانوں پہ دھرا گیا۔ یہ جو ہے اسکرول کی رپورٹ ہے جس نے بتایا کہ یہ ایسا ہے۔ اور اس کے بعد
دوسری چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو واقعات ہم نے دیکھے موب لنچنگ کے جو 2014 سے مستقل شروع تھے اور وہ ہوتے ہوتے جو ہے ہندوستان کے اندر لوگوں کی جانیں اس میں جا چکی ہیں موب لنچنگ کے اندر، اس کی ویڈیو بنائی گئی، اس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کا جو ہے حوصلہ پست کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے جو ہے یہ سب چیزیں اتنی پھیلائی گئی کہ، اور اس کا سب سے اہم بات یہ تھی کہ باتیں تو بہت آئی میڈیا میں کہ لنچنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی آج بھی، یہاں تک کہ جب اس سے کوئی اس کی بیل پہ چھوٹ کے آتے ہیں لوگ تو ان کو جو ہے ایک منسٹر پھول مالا اور یہ کرتا ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ بھی میڈیا میں نیوز بن جاتی ہے اور اس کو ایز اے جو ہے حوصلہ دینے کی بات بتائی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کو مارتے ہیں ان کو جو ہے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور یہی میڈیا دوسری طرف جو ہے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو ہے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کو جو ہے ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ مطلب پہلے سے ہوتی آئی ہے اور اس سے اور جو ہے آنے والے دنوں میں اور بڑھتی جائے گی، یہ کم نہیں ہوگی، کیونکہ جس مقصد سے یہ کیا جا رہا ہے یہ ایک آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ RSS بنام مسلم آئیڈیولوجی چل رہی ہے، اور ہندوستان کے اندر جو ہے یہ بہت ابھی کی نہیں ہے، اگر آپ 1938 کی گولولر کی کتاب دیکھیں جس میں اس نے کہا ہے نیشن آف ڈیفائنڈ، جس میں اس نے بیان کیا کہ مسلمان جو ہے ہماری سنسکرتی میں فٹ نہیں ہوتے، یہاں تک کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا کہ یہاں تک کہ وہ ہمارے اس کو قبول کر لیں، ہمارے دیوتاؤں کو قبول کر لیں، ہماری سنسکرتی کو قبول کر لیں، اور اپنی شہریت کو چھوڑنے کے لیے، شہریت کے جو حق ہیں بیسک حقوق، جب تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تب تک جو ہے ان کو بحیثیت ہندوستانی قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CAA کا قانون جو آیا وہ اسی کی جو ہے ایک کڑی تھی، پہلے جو آرٹیکل 370 آیا ایودھیا کا جو ہے بابری مسجد کا جو مسئلہ تھا اس پہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ کیسے ون سائیڈ جو ہے پورا جو ہے میڈیا چلتا رہا، یہاں تک کہ پوری ہندوستان کے اندر رام مندر کا جو کیس تھا جب جیتا گیا تو اس کو بحیثیت جشن منایا گیا میڈیا کے اندر، اور پوری دنیا میں جو ہے اس کو ایک فتح کی شکل دی گئی، ایک کمیونٹی کی فتح کی، اور اگر آپ دیکھیں ثبوتوں کی بنیاد پہ اس کو نہیں دیا گیا تھا پر اس کو آستھا کی بنیاد پہ دیا گیا، تو یہ آستھا کی بنیاد پر ہونے کے بعد بھی اس میڈیا نے جو ہے اس کو جشن منایا، جبکہ میں نے شروع میں بھی بتایا آپ کو میڈیا کسی ایک کمیونٹی کی طرفداری کر ہی نہیں سکتا، اور ایسے ملک میں جہاں تمام قسم کے جو ہے لوگ رہتے ہیں، ہر جو ہے برادری کے ہر اس میں جو ہے لوگ رہتے ہیں، اور جہاں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج بھی اختلاف اس میں ہے کہ کون ہندو ہے اور کون نہیں ہے، جس جگہ یہ ہے تو اس میں ہندو مسلم کرنا یہ کتنی جو ہے خطرناک بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب آخری قانون جو مسلمانوں کی جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی جو ہے کوشش کی گئی، اور وہ جو ساورکر کا خواب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی سٹیزن شپ سے بھی جو ہے دستبردار کرنا چاہیے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے CAA بل لایا گیا اور وہ CAA ایکٹ بن گیا، امیڈیٹ بنا بھی دیا اس کو ایکٹ، اور اس کے اوپر جو احتجاج ہوا، تو یہ جو آخری کوشش تھی اس میں جو ہے فوراً جو ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر ایک لہر ہوئی اور مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہوئے، پر اس لہر کے خلاف کھڑے ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہے صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے تھے پر یہ CAA قانون پوری انسانیت کے خلاف تھا، اس کے لیے جو ہے کھڑے ہو رہے تھے، پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اس لہر کے تو چلتے جو ہے کئی سمجھدار لوگ اور ہمارے ہم وطن بھائی جو ہے اس تحریک میں شامل ہوئے اور اس قانون کا جو ہے مخالفت کی، پرزور مخالفت کی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرزور مخالفت جب ہوئی تو اس سلسلے میں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور ہر بار جو ہے گورنمنٹ ایک جو ہے چھوٹا چھوٹا بہانہ جو ہے یا جس کو کہہ سکتے ہیں ہم ایک لالی پاپ کی شکل میں جو ہے باتیں کرنے لگی۔ کبھی ہوم منسٹر نے کہا کہ بھائی اس کے اندر کوئی ڈی نوٹیفائڈ نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی جو یہ نہیں ہوگا اور اس کے اندر وہ نہیں ہوگا، پر حقیقت میں جو چل رہا ہے گراؤنڈ لیول پر یہی تھا کہ NRC کو لاگو کرنے کے لیے NPR کا جو ہے راستہ اپنایا گیا کہ NPR کے ذریعے ہم جو ہے NRC لائیں گے، کوئی NRC الگ سے ہوگا نہیں، NPR کے تھرو ہی ہوگا جو بھی ہونا ہے، تو یہ حقیقت تھی، اور اس کے خلاف جو ہے بہت بڑا احتجاج ہوا اور پوری ہندوستان کے اندر جو ہے اتحاد ہوا، اور شاہین باغ موومنٹ کے نام سے پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے پورا ورلڈ میڈیا اس کا گواہ ہے کہ پوری ورلڈ میڈیا میں شاہین باغ کے نام سے جو ہے مشہور ہوا، اور ہندوستان کے اندر آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ کیمپس سے لے کر
जो है गलियों तक ये जो है एहतजाज मकबूल हुआ और पूरी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को एक लहर आ गई कि हम जो है इसके खिलाफ जो है हम जो है इस कानून की मुखालिफत कर सकते हैं और हुकूमत को झुका सकते हैं। अब यहाँ सिलसिला अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जो एक फुल जिसको कह सकते हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड में जो बीजेपी चल रही थी वो जो है थोड़ा सा हमको दिखती है दिसंबर के आते आते कि वो रुकने को जो है मतलब मजबूर हो गई थी। और आप वर्ल्ड मीडिया पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी बदनामी हो चुकी थी और जो है काफ़ी जगह से जो है ऑब्जेक्शन आ गया था बीजेपी को कि भाई आपको इसके ऊपर जो है मतलब सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। अब ये इसके बीच में आप देखते हैं कि ये कोरोना की जो बीमारी का जो है चाइना से एक वबा निकलती है और पूरी दुनिया में जो है आहिस्ता आहिस्ता करके छा जाती है। और ये हिंदुस्तान में इसका पहला केस हम देखें तो जनवरी 29 में केरला में इसका पहला केस आया जो रिपोर्ट के जरिए पता चला। और ये 29 का मतलब है कि ये फॉरेन से आया हुआ केस था, वहाँ से जो आए थे उनके जरिए जो है हिंदुस्तान में आया, ये पता चल गया था। इसके बाद से लेकर मार्च 22 तक अगर आप पूरा अगर न्यूज़ का जो है सिलसिला देखें तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने मार्च 13 तक 12 तारीख को जो है रिपोर्ट है मार्च 12 की आप देखेंगे अगर तो मार्च 12 तक गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो है हिंदुस्तान के लिए कोई मसला नहीं। और इसके पहले कि अगर आप गवर्नमेंट के वर्जन देखें रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि जो मोदी जी ने जो है अभी 9 तारीख को जो मोदी का बयान आया जिसमें कहा कि हमने जो है पहला केस भी नहीं आया था तब से हमने जो है स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। अगर आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल ये देखें स्टेटमेंट्स और ऑफिशियल ऑर्डर्स जो एयरपोर्ट पे दिए गए थे कि आने वालों को चेकिंग करना है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि चाइना और जापान 2 मुल्कों का ही जिक्र था। और मार्च के अंदर जो जाकर ये बात पता चली कि मार्च के अंदर जाकर ये कहा गया कि भाई सब बाहर आने वालों को चेक किया जाए। अब ये चेकिंग क्या थी जरा इसमें भी आप जो है ध्यान दें कि चेकिंग हो क्या रही थी। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ें तो आपको पता चलेगा उसमें बताया गया कि फॉरेन औरत जो आई थी उसने बताया कि कुछ भी नहीं सिर्फ बुखार की टेस्टिंग हो रही थी। और बुखार एक ऐसी चीज है कि इसको छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि बच्चे को भी बुखार आ जाता है तो बच्चे भी आजकल जो इतने होशियार हो गए कि वो जाकर क्रोसिन ले लेते हैं। तो क्रोसिन लेकर लोग एयरपोर्ट से जब प्लेन से उतर रहे थे तो बुखार नहीं दिख रहा था उनको और उनको भेजा जा रहा था। और गाइडलाइंस के नाम पर कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई थी और ये ऐसी बड़ी लापरवाही थी कि जिसके नतीजे में जो पहला उड़ीसा का केस अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा के केस में आपको पता चलेगा कि उस आदमी ने यहाँ से जाने के बाद एयरपोर्ट में हालांकि उसको सिम्टम भी जाहिर हो गए थे, उसको सब हुआ था, तरीका ये था कि उसको वहीं पे क्वारंटाइन किया जाता, उसको जो है बंद कर दिया जाता और उसको ये कहा गया कि तुम घर जाकर जो है अपने आप को जो है कैद कर लो, क्वारंटाइन कर लो। पर वो वहां से उड़ीसा गया नहीं, वो पूरा जो है हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में घूमता रहा और उसके जरिए करीब करीब कहा जाता है कि 27 लोगों को जो है ये बीमारी फैली। और इसके बाद जो है वो रिपोर्ट्स आना शुरू हुई जिसमें बढ़ते बढ़ते तादाद जो है जब हिंदुस्तान ने कहा कि भाई हमारे लिए आज भी मसला नहीं है 12 तारीख को, तब तक जो है 500 की तादाद हो चुकी थी और जो है लॉकडाउन से पहले भी तादाद तकरीबन 500 के आसपास थी। अब ये जो है यहाँ तक जो है आप देखते हैं मीडिया में ये सब चल रहा था और गुफ्तगू होनी चाहिए थी उन चीज़ों पे कि भाई इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। पार्लियामेंट में जब सवाल उठाए गए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है तो गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट तैयार है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये आप इसलिए मतलब ध्यान में रखिए कि रिपोर्ट्स मीडिया की रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें गवर्नमेंट ने ये दिया हो कि हमने ये तैयारियां कर ली हैं। एयरपोर्ट पे आते ही सिर्फ आदमी का बुखार चेक करना ये तैयारी नहीं होती, ये जो है गवर्नमेंट का फेलियर था और गवर्नमेंट को इसके बारे में जो है एक्सेप्ट करना जो है बहुत मुश्किल हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं और इसको जो है इस बार बीमारी को वो फैलती गई। अगर मार्च तक आप रिपोर्ट देखेंगे तबलीग जमात का जो सिलसिला आ रहा है, फरवरी 27 को जो है इंडोनेशिया से जमात आई और वो जो मार्च 13-14 का प्रोग्राम था उसमें उन्होंने अटेंड किया और उसके जरिए जो है लोगों में बीमारी फैली कहा जा रहा है। अगर आप उसका सिलसिलेवार अगर मुआयना करें आपको पता चलेगा कि दुनिया में एक वाहिद जमात तबलीग जमात ऐसी मजहबी जमात है जिसके हर फर्द की रिपोर्ट गवर्नमेंट को 1 मिनट में मिल जाती है कि वो आदमी वो फर्द जो कहाँ से आया है, आज की डेट में कहाँ है
اور وہ کس کے پاس کھڑا ہے اور وہاں اس محلے کا اس شہر کا ذمہ دار کون ہے اور وہ اگلے دن کہاں جانے والا ہے اور اس کے اگلے دن کہاں رہے گا، یہ پورا شیڈول جو ہے دلی نظام الدین سے طے کر کے نکلا ہے. تو اس سے جو ہے آسانی سے ٹریس کیا جانے والا کوئی بھی جماعت نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ تبلیغ جماعت جو ہے یہ پورا ریکارڈ رکھتی ہے اور یہ تب جو ہے گورنمنٹ کو بھی فراہم کرتی ہے. وقتاً فوقتاً جب بھی گورنمنٹ رپورٹ لیتی ہے تو یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پوری ڈیٹیل جو ہے آلریڈی SHO اور سب کو جو ہے انہوں نے دے دی تھی. بہرحال جو بھی ہوتا ہے کہ بھائی تبلیغات کے اندر جو ہے 13 سے 15 تک جو ہے 3 دن کا اجتماع چلا مرکز کے اندر، جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو ہے 2000 لوگوں نے شرکت کی. اس میں کوئی فارنرز بھی تھے اور جو ہے مقامی لوگ بھی تھے. اب مارچ 13 سے 15 اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسی تاریخ ہے کہ جس کے بیچ میں کئی سارے واقعات ہندوستان میں ہوئے، پر مرکز کو ہی ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے RSS کا کہ اور حکومت کا کہ کوئی بھی چیز اگر فیل ہوتی ہے اور ہم کو جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ سیدھا اٹھا کر جو ہے ایک کمیونٹی پہ ڈال دو تاکہ مسئلہ جو ہے ہندو مسلم کا ہو جائے اور جو اصل مدعا ہے اس سے جو ہے لوگوں کا دھیان بڑھ جائے. اور جو ہے ہمارا جو مقصد ہے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا اور ہندوستان کے ذریعے جو میں نے بتایا کہ CA کے آتے آتے جو ان کی جو چھوی خراب ہو گئی تھی، گورنمنٹ کی جو بیک فٹ پہ آ گئی تھی، اس کو ایک بڑا موقع مل گیا کہ کمیونٹی کو ایسا پیش کریں کہ یہی سب کے سب جو ہے ہر چیز کے ذمہ دار ہیں. اور اگر یہ ذمہ داری مطلب اگر ان کو یہ یہاں سے نکل جائیں آنے والے دنوں میں اسی کا فائدہ لے کر جو ہے NPR اور NRC کا جو آنے والا مرحلہ ہے اس کو جو ہے ٹارگیٹ کرنے کی کوشش ہے تاکہ ایک کمیونٹی کے اندر عوام کے اندر ایسی جو ہے چھوی بن جائے کہ خود عوام کہنے لگے کہ بھائی ان کو دیش سے نکال دو. تو یہ جو ہے ایک پوری سوچی سمجھی سازش تھی جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 13 اور 15 مارچ میں جو پروگرام ہوئے، جب تک کہ لاک ڈاؤن بھی نہیں ہوا تھا اور کوئی گائیڈ لائنس نہیں تھی گورنمنٹ کی. 16 تاریخ کو پہلی گائیڈ لائنس آئی ہے دلی گورنمنٹ کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پبلک گیدرنگز بند کر دی جائیں. یہ جو ہے پہلی گائیڈ لائنس تھی 16 تاریخ کو جو دلی گورنمنٹ نے دی تھی، کیجریوال گورنمنٹ نے. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھو اگر تو اس میں جو ہے اسی وقت جو 29 تاریخ کو ہوا ہے تبلیغ جماعت کے اس پہ جو ہے لوگ جو پھنسے ہوئے تھے مرکز کے اندر ان کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. 26 کے بعد سے شروع ہوا ہے لاک ڈاؤن، جب ہوا 24 کے بعد کمپلیٹ لاک ڈاؤن اور اس کے بعد 26 کے بعد جو ہے تبلیغ جماعت کے لوگوں کو نکالنا شروع ہوا. تو اسی وقت 1500 لوگ دلی کے گرودوارا میں بھی پھنسے ہوئے تھے اور گرودوارا میں تھے، تو ان کے بارے میں کوئی رپورٹ میڈیا میں نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ بھی وہاں پھنسے ہوئے تھے اور ان کو بھی جو ہے نکال کے بھیجا گیا. پر یہاں اس کے بارے میں ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ 13 سے 15 جو اجتماع ہوا ہے اس کے بارے میں بتا کر لوگوں کو جو ہے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے پھیل کر جو ہے اب جو ہے کورونا پھیلایا پورے ہندوستان کے اندر. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جن کو چیک کیا جا رہا ہے، جو گورنمنٹ کی رپورٹ ہے جس میں خود انڈیا ٹوڈے نے کہا کہ بزنس اسٹینڈرڈ نے بھی رپورٹ دی، اس نے کہا کہ 5000 لوگوں نے مطلب 5000 لوگوں تک جو ہے یہ بات پہنچی ہے. مطلب جو 2000 لوگ نکلے تھے اور اس کے ذریعے جو 5000 تک ہم نے ٹریس کیا ہے 5 سے 6000 لوگوں کو ہم نے سب کو کوارنٹائن کر دیا اور وہ جو ہے ہمارے نظر کے اندر ہے. یہ جو ہے بتایا گیا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے تبلیغ جماعت کی کہ وہ اپنے ہر فرد کا ریکارڈ رکھتی ہے. اور جب ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ڈر کے جو ہے نہیں مل رہے تھے تو تبلیغ جماعت کے لوگوں نے جو ہے ان کو اپیل کر جو ہے خود جا کر جو ہے گورنمنٹ کے جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو کوآپریٹ کرنے کی جو ہے بات کہی ہے. اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر تبلیغ جماعت کے لوگوں نے اپنے آپ کو ہینڈ اوور کیا ہے. شاید ہی کوئی رپورٹ آپ نے سنی وہاں حال میں کہ کوئی تبلیغی جو ہے فرار ہے یا کوئی ملا نہیں ہے، ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے، چاہے فارنر ہو یا جو ہے لوکل کے لوگ ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. پر اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ کیا ہوا 13 تاریخ کے بعد جو شروع ہوتا ہے تو خود 14 تاریخ کے اندر ہمارے جو گرہ منتری ہیں امت شاہ نے جو ہے کنوکیشن کا پروگرام اٹینڈ کیا ایمس کا، جس میں کئی ہزار لوگ شامل تھے جو پورے ہندوستان سے آئے تھے اور وہاں سے وہ لوگ چلے گئے. ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اس کے بعد 17 تاریخ کو جو ہے سائی بابا جو مندر ہے اس کے اندر جو ہے 17 تاریخ تک 50,000 لوگ روز آتے تھے اور جاتے تھے. اس کے بعد تروپتی کا مندر ہے جس کے اندر جو آندھر پردیش کا ہے وینکٹیشور مندر جس کو تروپتی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی تقریباً 50,000 لوگ جو ہے
روز آتے تھے اور جاتے تھے. یہ تب تک تھا 19 تاریخ تک لوگ آتے رہے اور جاتے رہے. اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کسی کو نہیں پتا کون آیا تھا کون نہیں آیا, کہاں گئے, کسی کو نہیں پتا, اور وہ لوگ جو ہے آتے رہے. اس کے بعد یہ سلسلہ پورا آپ دیکھیں گے تو گجرات کے ممبئی مرر نے پوری رپورٹ دی کہ صرف گجرات میں 6 مندر ایسے ہیں جس میں لوگ جو ہے ڈیلی 5 سے 50,000 تک آتے تھے اور جاتے تھے. اب وہ لوگ پوری ہندوستان سے آئے اور ہندوستان میں جو ہے پھیل گئے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں, اور نام لیا جاتا ہے تو بس مسلمانوں کا. اب یہ کیوں ہوا اور کب سے شروع ہوا؟ کیونکہ آپ یہاں تک کا اگر آپ کوئی نیوز نہیں دیکھ رہے تھے, بس آپ جو دیکھ رہے تھے 13 اور 15 کی رپورٹ تھی گورنمنٹ کو کہ یہ پروگرام ہوا, اجتماع ہوا. جیسا کہ مہاراشٹر گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی جیسا ہی ہم کو پتا چلا کہ بھئی یہ ہونے مطلب کورونا کے کیسز پھیل رہے ہیں, ہم نے یہاں کے سب اجتماع رد کر دیے تھے. ویسے دلی گورنمنٹ کو بھی رد کر دینا چاہیے تھا, یا تو نظام الدین کو بول کر روک دینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے ناک کے نیچے ہو رہا تھا وہ, تو اس کو جو ہے ان کی غلطی جو ہے انہوں نے مانی نہیں. بہرحال کیونکہ اس وقت ماحول ایسا تھا ہی نہیں, میں جیسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب 50,000 لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں 19 مارچ تک, تو کچھ بھی جو ہے اس کا ماحول نہیں تھا کہ اس کو بند کرنا چاہیے, کیونکہ خود گورنمنٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ کوئی بڑی آپدا ہمارے لیے نہیں ہے, جیسا کہ آپ رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھو کہ یہ 19 تاریخ تک یہ معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے 20 تاریخ کو پہلا کیس آیا تبلیغ جماعت کا, جو انڈونیشیا سے جماعت آئی تھی آندھرا پردیش کے اندر, یہ پازیٹیو پائے گئے. یہ پہلا کیس تھا, مارچ 20 کا کیس ہے. اگر آپ کو یہ پتا چلے تو آپ دیکھ لیجئے رپورٹ کہ مارچ 20 میں پہلا کیس تبلیغ جماعت کا آیا جو آندھرا پردیش میں پتا چلا, اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو ہے تلنگانہ میں ان کو جو ہے تلنگانہ کے اندر یہ جو ہے انڈونیشیا کے لوگ تھے اور ان کو جو ہے تبلیغی اجتماع اٹینڈ کر کے آئے تھے, اس لیے ان کو پازیٹیو تھا. تو اس کو ٹریس کرتے ہوئے گورنمنٹ کو نردیش دیے گئے کہ بھئی آپ جو ہے یہ جتنے بھی تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں ان کو جو پازیٹیو پایا گیا ہے تو ان کو آپ جو ہے کوارنٹائن کیجیے. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ہوم منسٹری, انڈیا کی ہوم منسٹری نے مارچ 21 کو آرڈر نکالا ہے, ریٹرن آرڈر ہے اسٹیٹس کے لیے اور یونین ٹیریٹری کے لیے جو تبلیغ جماعت سے ریلیٹڈ, اور کہا کہ 824 فارینرز جو ہے تبلیغ جماعت کے پوری انڈیا کے اس جگہ پہ گئے ہوئے ہیں, تو یہ جہاں بھی پائے جائیں ان کو کوارنٹائن کیا جائے. یہ جو ہے ایک آرڈر ہے, ریٹرن آرڈر ہے, جس کو گورنمنٹ ڈینائی نہیں کر سکتی, جو پورے اسٹیٹس کو انہوں نے نوٹیفیکیشن بھیجا ہے. اس کے بعد مارچ 22 کو آپ جیسے جانتے ہیں کہ سنیچر کا دن تھا, 21 کا یہ آرڈر گیا ہے. 22 کو جو ہے جنتا کرفیو تھا, اور جو ہے اس وقت پورے دن بھر کا جو ہے پبلک کو جو ہے یہ ہدایت دی گئی تھی, جو والنٹری کرفیو تھا. والنٹری کرفیو مطلب جس میں لوگ خود سے جو ہے گھر کے باہر نہ نکلیں اور جو ہے اس وقت احتیاط کریں اور گھر میں رہیں, یہ کہا گیا تھا. اور 5 بجے جو ہے ایک سمبولک جو ہے تالی پیٹنا اور جو ہے تھالی بجانا, یہ سب جو ہے ایک سمبولک ایکٹ کر کے طور پر بتایا گیا کہ جو اٹلی میں ہو چکا تھا آلریڈی, جہاں اٹلی میں لوگ کرتے ہیں اسی کی نقل تھی یہ, کہ بھئی ہم جو ہے ہمارے ڈاکٹرز کو اور جو خدمت کر رہے ہیں لوگ ان کو ہم جو ہے دکھا سکیں کہ ہم آپ کے بارے میں کتنا آپ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, تو ہم آپ کی جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ جو ہے 22 مارچ کے اندر جو ہے یہ سنڈے کا پروگرام آپ دیکھیں گے اگر, تو پورے نیوز میں میڈیا میں سب جگہ آ گیا کہ کیسے ہندوستان میں ایک ہجوم نکلا جو اس کو ریلی کی شکل میں اس پورے ماحول کو تبدیل کر دیا. اور وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات تھی جس کے لیے 22 مارچ طے کیا تھا گیا, تو لوگ جو ہے ایک دوسرے سے دور رہیں گے, اس کی دھجیاں اڑ گئی اور پوری عوام جو ہے روڈ پہ تھی, اور اس کو بحیثیت جشن منایا گیا کہ جبکہ لوگ مر رہے ہیں اور مرنے کا جو ہے جشن منایا ایسے لگنے لگا. ڈاکٹرز تو دور کی بات, ڈاکٹرز کے لیے کتنا کام بڑھ گیا اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں, اور ڈاکٹرز خود کتنے متاثر ہوئے ہیں وہ بھی آپ الجزیرہ کا رپورٹ اگر دیکھیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کتنے ڈاکٹرز جو ہے متاثر ہوئے ہیں اس بیماری سے. اس کی وجہ جو ہے اس کی بھی اگر آپ ڈیٹیل رپورٹ پڑھیں کہ تھالی بجانے کے بجائے اگر میڈیکل ٹیم پہ محنت کر دی جاتی, میڈیکل انسٹرومنٹس پہ محنت ہوتی, تو PPE جو کٹس ہیں جس کے بارے میں بار بار رپورٹس آ رہی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی رپورٹس آئی اس کے اوپر کہ یہ گورنمنٹ کو پروکیور کرنا چاہیے تھا, جو کہ ڈاکٹرز کی جان بچانے کے لیے سب سے ضروری تھا. پر ہندوستان میں اس چیز پہ محنت 22 تاریخ تک بھی وہ آرڈرز نہیں گئے تھے. اگر آپ دیکھیں گے ان کے خود جو ہے میلز ہیں
ان لوگوں کے کمپنیوں کے کہ بھئی کب آپ آرڈر دے رہے ہو, ہم کو تیاری کرنے میں بھی تو ٹائم لگے گا. تو ڈاکٹرز کے لیے کچھ نہیں کیا گیا, ورکرز کے لیے کچھ نہیں کیا گیا, جو اس کو فیس کرنے والے ہیں اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا, پر عوام میں ماحول بنایا گیا کہ بھئی تالی بجاؤ اور یہ بجاؤ اور ان کو جو ہے ہمت دلاؤ. پر لڑنے والوں کو کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا, جو ڈاکٹرز تھے ان کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی, اور ان کو جو ہے ان کے لیے جو ہے تالی بجائی جا رہی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سارے ٹویٹ ہیں جس میں ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم کو تالی نہیں چاہیے, ہم کو کٹ چاہیے تاکہ ہماری جان بچ سکے. پر اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ڈاکٹرز کی بھی جان جو ہے اس میں جا چکی ہے. تو یہ 22 تاریخ کا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگر تو اگلے دن 23 تاریخ کو مرکز کے اندر سے 1500 لوگوں کو جو ہے خالی کرایا گیا اور ان کو جو ہے اپنے اپنے مقام پر بھیجا گیا. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 22 کے بعد 23 میں جو ہے کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. لاک ڈاؤن کا اعلان جو ہوا ہے وہ 24 کے بعد جو ہے شروع ہو گیا, جس میں نیشن وائڈ جو ہے رات میں 24 کی رات میں یہ اعلان ہوا. اس سے پہلے 1500 لوگوں کو جن کے بارے میں پوری ڈیٹیل دی گئی تھی وہ لوگوں کو جو ہے وہاں گھر بھیجا گیا. پر جو لوگ فارنر تھے, جو جا نہیں سکتے تھے, فلائٹس بند تھی, وہ لوگ سب وہاں رہ رہے تھے, اور وہ لوگ جو وہاں مرکز کے ذمہ دار تھے وہ لوگ وہاں رہ رہے تھے. تو ان کے علاوہ باقی سب کو جو ہے 1500 لوگوں کو خالی کرایا گیا. اب یہ جو ہے اس وقت بھی نیوز نہیں بنی میڈیا کے اندر کہ بھائی مرکز کے اندر جو ہے اتنے لوگ رہ رہے تھے, نہیں رہ رہے تھے, کیا نہیں رہ رہے تھے. اب کیا ہو گیا, مارچ 28 کو جو ہے مارچ 26 سے لے کے 27, 28, 29 3 دن آپ دیکھیں تو یہ بہت اہم دن تھے, جس کے اندر تبلیغ جماعت کے جو ہے کیسز بنائے گئے تبلیغ جماعت کے اوپر جو ہے, اور ایک تبلیغ جماعت کے جو کشمیر کے ذمہ دار تھے ان کا انتقال ہوا. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ کووڈ-19 سے ان کا انتقال ہوا. اور اس کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑی ہلچل دلی میں ہوئی. اگر آپ دیکھیں گے میڈیا کے اندر جو سب سے بڑی نیوز تھی وہ نیوز تھی لوگوں کا, لیبرز کا, ورکرز کا, مائیگرینٹس کا, جو باہر سے آ کے مزدوری کر رہے تھے دلی میں, وہ تمام لوگ بس سٹینڈ پہ آ کے جمع ہوئے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ پبلک جمع تھی, کیونکہ ان کو جانا تھا اپنے گاؤں. اور جو یہ دلی گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن 24 کو لاک ڈاؤن ہوا ہے, اور 27, 28, 29 کے درمیان یہ طے ہوا کہ ان کو بسز کے ذریعے بھیجیں گے. تو بسز کی تیاری کرنے کے لیے جب بس اسٹینڈ پہنچے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں گھسنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی لوگوں کو, اتنی بھیڑ جو ہے جمع ہو گئی تھی. اور تقریباً 1,00,000 سے 2,00,000 لوگ جو ہے بس اسٹینڈ پہ تھے. اب اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے کوئی ہم کو راستہ ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کو لاک ڈاؤن کی پوری دھجیاں اڑ چکی تھی, لاک ڈاؤن نام کا کوئی چیز بچی نہیں تھی. اس کے بعد جتنے لوگ بس میں تھے ان کو ان کے اسٹیٹ پہنچانے کی کوشش کی گئی, پر اس میں بھی ایک شرط یہ تھی کہ دلی سے جو ہے جو اسٹیٹ ہوگا اس کے بارڈر تک پہنچائیں گے, بارڈر سے جو ہے سرکاری بس آ کے لے جائے گی جو ان کی سرکار ہوگی, چاہے یو پی ہو, بہار ہو, جہاں کی بھی سرکار ہوگی وہ لے جائے گی. اور اس کے بعد بھی جو ہوا, اگر آپ دیکھیں گے رپورٹس کے اندر تو پتہ چلے گا آپ کو کہ مزدوروں کو جو ہے سینیٹائز کرنے کی کوشش کی گئی. مطلب وہ جس سے بسیں دھوئی جاتی ہیں اس سے جو ہے انسانوں کو جو ہے سینیٹائز کرنے کے نام پہ جو ہے ان کو اسپرے مارے گئے. مطلب انسانیت کی کوئی جو ہے سیما نہیں بچی تھی, انسانیت کی جو ہے دھجیاں اڑا دی تھی, اور انسانوں کو جانوروں سے بھی برا جو ہے سلوک کیا گیا. اور لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں آج بھی آپ دیکھیے ان کی کہانیاں آ رہی ہیں کہ کیسے بیچارے مزدور جو ہے پیدل جیسے بھی ہو سکتے ہیں کیسے کیسے پہنچ رہے ہیں. اور تقریباً 2 درجن لوگ جو ہے یہ چلنے میں اور یہاں سے وہاں ہونے کے اندر بغیر سادن کی وجہ سے اور بغیر کھانے کی وجہ سے تقریباً 2 درجن لوگوں کی جان جا چکی ہے. مطلب اگر رپورٹس دیکھیں ہم تو ہم کو جو ہے پتہ چلتا ہے, اور کئی لوگ جو ہے بیمار ہوں گے یا کس حال میں ہوں گے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملتی ہے. اب یہ 29 کا واقعہ ہے, اور اسی کے بعد جو ہے پوری دنیا کے اندر تھوتو ہونے لگی, اور دنیا میں یہ میڈیا نے بتایا کہ یہ لاک ڈاؤن کی مطلب کیا لاک ڈاؤن تھا یہ کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے باہر آ رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا جو ہے پوری ورلڈ میڈیا میں چھا گیا, اور یہاں تک کہ سب جگہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کی کوئی تیاری نہیں ہے. اب 29 کے دن بھی کوئی نیوز تبلیغ جماعت کی اور کچھ جو ہے آپ کو نہیں پتا چلتا. اب 29 میں جب اتنے لوگ جمع ہوئے اور کورونا کا کیا پھیلا ہوگا, سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی نام پاس لحاظ نہیں بچا, کچھ بھی نہیں بچا. اب اس کے بعد جو ہے 30 تاریخ جو اگلا 30 تاریخ ہے جس میں جو ہے لوگوں نے جو ہے
ایک شہر سے دوسرے شہر پلاयन کرنا شروع کر دیا تھا بڑے شہروں سے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اسی دن جو ہے 3 گنا جو ہے کیسز بڑھ گئے ہندوستان کے اندر 29 تاریخ سے، مارچ 29 سے، اور بتایا گیا ہے کہ 3 مطلب ہندوستان میں جو پہلے کیسز تھے اس سے جو ہے اچانک 17% جو ہے رائز ہوا ہے اور 227 کیسز آ گئے ہیں۔ یہ 29 کی خبر ہے۔ 30 آتے آتے جو ہے یہ بتایا گیا کہ اتھارٹیز کا فیلئر ہے، پر جیسے ہی 30 کے بعد پہلی تاریخ آتی ہے ایک نیا جو ہے گورنمنٹ کا ایجنڈا شروع ہوتا ہے اور پوری میڈیا کے اندر ہنگامہ شروع ہوتا ہے، اور گورنمنٹ سیدھا آنکڑے بیان کرتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ جو ہے تبلیغ جماعت پہ سیدھا ذمہ داری ڈالتی ہے کہ ہندوستان میں جو کیسز زیادہ پائے گئے ہیں اس کی جو ہے ذمہ دار کون ہے؟ تبلیغ جماعت۔ جبکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مارچ 21 کو پورا آرڈر جا چکا تھا کہ 834 لوگ مرکز سے نکلے ہیں فارنرز اور ان کو کوارنٹائن کرنا ہے، پر یہ 1 تاریخ کو جو ہے وہ جن کی لسٹ تھی ان کو جو ہے چیکنگ کی جا رہی تھی تبلیغ جماعت کے، اور جب چیکنگ ہوگی تو وہ لسٹ میں نام آئے گا، کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے، پر وہ جو اور اس کے علاوہ کسی کی چیکنگ ہو ہی نہیں رہی تھی جب تک لوگ سمٹمز بتا نہیں رہے تھے چیکنگ نہیں ہوتی۔ تو ہندوستان میں جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے آج تک بھی جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو چیکنگ ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں ہندوستان کی چیکنگ سب سے کم ہے۔ آج کا ڈیٹ اگر آپ بتا دیں مارچ 31 تک، تو اگر آپ دیکھیں مارچ 31 تک تو حال یہ تھا کہ ہندوستان صرف جو ہے 10 لاکھ لوگوں پہ 70 چیکنگ کر رہا تھا۔ آج بڑھتے بڑھتے جو سب سے بڑی تعداد مانی جا سکتی ہے وہ ہے 10 لاکھ پہ 291 لوگوں کو چیکنگ ہو رہی ہے، صرف 291۔ 10 لاکھ لوگوں میں 291 کی کوئی چیکنگ کوئی ویلیو نہیں رکھتی، مطلب پورے اگر ہندوستان کا جو اگر آج کا آنکڑا دیکھیں تو وہ 5% سے زیادہ کی بھی چیکنگ ہوئی نہیں ہے ابھی تک، اور اس کے بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہے تبلیغ جماعت۔ تو یہ جو ہے منسٹری سے، ہوم منسٹری سے ڈائریکٹ ایک جو ہے کمیونٹی کا نام لے کر کہا گیا، جبکہ الاؤڈ ہی نہیں تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، پر یہ کیا گیا، اور آتے آتے جو ہے یہ کہا گیا کہ بھئی ذمہ دار جو ہے تبلیغ جماعت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جیسے ویڈیوز میں دیکھا نیوز چینلز نے جو چلانا شروع کیا کہ دنیا کے اندر جو ہے کئی ٹرینڈز چلے گئے، کرونا جہاد کے نام سے، کرونا طالبانی اٹیک کے نام سے، طالبانی بم کے نام سے، اور جو ہے جو الگ الگ یہ چلائی گئی نظام الدین ایڈیٹس کے نام سے، کووڈ 786 کے نام سے، طالبانی کرائم کے نام سے، کرونا جہاد کے نام سے، اور یہاں تک کہ جو ہے مختلف ناموں سے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور دنیا کے ہندوستان میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس جنگ کے اندر، کورونا کی جنگ کے اندر، کووڈ کی جنگ کے اندر سب سے بڑے ذمہ دار جو ہے ہائیڈل بنے ہیں، وہ مسلمان بنے ہیں، یا تبلیغ جماعت کا نام لے کر کہا گیا۔ اور اس کے بیچ میں جو ہے اپریل 1 سے لے کر اپریل 7 تک آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کے اندر جو ہے ایک ویڈیوز کی لہر چڑھی، اور اس ویڈیوز کے اندر جیسا کہ رپورٹس میں آیا کہ 68 سے زیادہ فیک ویڈیوز جو ہے بنائے گئے، جس میں جو ہے تبلیغ جماعت کے نام سے بدنامی کی گئی، اور ایک سے ایک جو ہے الزام لگا کر کہ تبلیغ جماعت کے لوگ جو ہے کھلے میں شوچ کر رہے ہیں، تبلیغ جماعت کے لوگ جو ہے تھوک رہے ہیں، تبلیغ جماعت کے لوگ جو ہے کسی کو کچھ کر رہے ہیں، ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کی جو ہے فیک نیوزیں جو ہے پھیلائی گئی، اور اتنا مطلب نفرت پھیلائی گئی کہ کوئی بھی نیوز آتی تو اس کو جو ہے تبلیغ جماعت کا نام دے کر پیش کیا جاتا۔ اور رپورٹنگ بھی اگر آپ دیکھیں گے دلی کے اندر تو کیجریوال نے خود جب پریس کانفرنس دی تو اس نے آنکڑے جب بتائے تو تبلیغ جماعت کے آنکڑے الگ بتا رہے تھے، اور گورنمنٹ کا ریکارڈ بھی باقاعدہ الگ سے مینٹین ہو رہا تھا کہ تبلیغی کیسز کتنے ہیں۔ اب یہاں جو ہے یہ سب سے اہم سوال ہے کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا، اور یہ جو ہے پھیلایا کیوں گیا، خاص تبلیغ جماعت کا نام لیا۔ آپ 7 دنوں کے اندر دیکھیں گے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان میں انسانیت کے دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ ہے تبلیغ جماعت کے لوگ، جو جا کر جو ہے لوگوں میں پھیلا رہے تھے، جبکہ یہ واضح ہے پوری رپورٹس کے اندر اور سب جگہ کہ تبلیغ جماعت صرف مسلمانوں میں کام کرتی ہے، تبلیغ جماعت کبھی بھی غیر مسلموں میں کام نہیں کرتی۔ یہ جو ہے بار بار سب رپورٹس میں خلاصہ آیا ہے، اگر آپ پرنٹ میڈیا دیکھیں یا کوئی اور میڈیا میں دیکھیں، تبلیغ جماعت کی وضاحت جب کی جا رہی تھی تو مسلمانوں میں اصلاح کا کام کرتی ہے۔ تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کے بیچ میں پھیلا رہے ہیں، تو اس کو ایسا نہیں کہا گیا مسلمانوں کے بیچ میں پھیلا رہے ہیں، اس کو کہا گیا کہ یہ گھوم گھوم کر جو ہے
देश में कोरोना फैला रहे हैं। और इसकी साजिश जो है, एक टीवी चैनल तो हद से आगे बढ़कर उसने कहा कि ये जो है CAA की जो मुहिम रुकी थी उसको हिंदुस्तान के अंदर फैलाने के लिए जो है इसका जो है इंसरक्शन है पूरा, इस पूरे मूवमेंट का, CAA की मूवमेंट को जो है पूरी हिंदुस्तान के कोने कोने में कोरोना की शक्ल में फैलाने की जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये हद हो गई थी और ये रिपोर्ट जो है आने लगी थी और तकरीबन जो है हिंदुस्तान के अंदर 68 फेक वीडियोस जो एकदम फेक थे। और इसके मतलब इसका खुलासा, फेक होने का खुलासा पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस को देना पड़ा। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि पुलिस ने खुलासा किया कि भाई ये रिपोर्ट जो दे रहा है जी न्यूज़ ये सरासर झूठी है, हमने तो बोला ही नहीं। फिर सहारनपुर की पुलिस ने कहा, फिर जो है नोएडा की पुलिस ने कहा, पुलिस को देना पड़ा ये कि भाई ये सरासर झूठ बात की जा रही है, तो है ही नहीं, हमने बताया ही नहीं। तो इस हद तक जो है मीडिया चला गया था। जो मीडिया जिसका काम था खबर पहुंचाना, वो किस तरह जो है एक मार्च शुरू कर दिया था और इस मुकदमे के अंदर कैसे एक तरफा जो है मुसलमानों पे हमले करते जा रहे थे, आपको दिखता है। उसके बाद अचानक 7 तारीख को आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का जो है इसके खिलाफ मुहिम चलती है कि ये मुसलमानों के साथ हो रहा है। मीडिया में जो हो रहा था उसकी हद ये हो गई थी कि इसके नतीजे में हिंदुस्तान के अंदर 28 जगह ऐसे वाकयात हुए कि कहीं किसी मुसलमान फैमिली को तबलीग जमात के नाम पे पूरे गांव से खाली कर दिया गया, कहीं कारोबार बंद करा दिए गए, कहीं मुसलमानों को पीट कर जो है उनको माफी मंगवाई गई, कहीं पीट कर उनको जो है बाहर निकाला गया और कहीं जो है उनको जिम्मेदार कराकर और कंप्लेंट कराकर क्वारंटाइन कराया गया। तो ये तमाम चीजें जो है फैलती रही और ये आने वाले दिनों में और क्या क्या होगा उसका नतीजा हम देख सकते हैं कि भाई क्या क्या होगा। पर इसके बरक्स ये भी है कि ये महाज जब चल रहा था, ये अप्रैल 1 से अप्रैल 7 तक, इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान से जो CAA प्रोटेस्ट में सबसे आगे लोग थे, जो एक्टिविस्ट काम कर रहे थे, ऐसे 7 से 10 एक्टिविस्ट जो दिल्ली में थे उनको जो है अरेस्ट किया गया है। और CAA के नाम पे जो है अभी जो है पुलिस को जो है उनका UAPA का क्राइम लगाया है। दिल्ली फसाद जिसमें 59 लोग मरे, उसके अंदर जो 53 लोग मरे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और उसमें 75% मुसलमान हैं, 39 जो है मुसलमान हैं, 12 हिंदू हैं और एक पुलिस ऑफिसर और एक IB ऑफिसर है, IB जो है पुलिस पर्सनल है। इसके बाद भी वो इल्जाम मुसलमानों पे लगाया गया कि इन लोगों ने भड़काया और ये प्लान साजिश थी और उनके ऊपर UAPA एक्ट लगाया गया। वो लोगों को जिनको अभी तक जो है अरेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोरोना के नाम पे नफरत फैलाकर, और इस न्यूज को इतने धीरे से दबाया गया कि कहीं भी आपको इसके बारे में नहीं पता चला कि इतने लोगों का अरेस्ट किया गया है। जामिया के PhD स्टूडेंट, जामिया के MPhil स्टूडेंट, फिर जो है JNU के PhD स्टूडेंट्स और कई सारे जो है फोटोग्राफर्स, और इनको सबको जो है जो एक्टिविस्ट आगे थे उन तमाम पे जो है कार्रवाई की जा रही है और ये चुपके से की जा रही है। मेनस्ट्रीम मीडिया में इस पर कोई जिक्र भी नहीं है और बातचीत भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसका जो है अगर आप देखेंगे, हमको तो न्यूज़ भी नहीं पता चलती इसके बारे में। अगर वो लोग जो पूरे इंडिया के अंदर जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो बहुत सारे लोग उन्होंने मिलकर जो है कंप्लेंट की और लेटर लिखा कि इनको जो है फौरन छोड़ दिया जाए, और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर आई। इंडियन मीडिया में उतनी खबर नहीं है वाज़ेह तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे मीडिया में इसकी खबर आई हुई है कि ये कैसा जो है बीजेपी अपना एजेंडा पूरा कर रही है और CAA के नाम पे जिनको अरेस्ट नहीं कर पा रही थी वो अरेस्ट कर रही है। तो अप्रैल 1 से 7 तक ऐसी नफरत फैलाई गई और जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर बढ़ा गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई के अंदर मौलाना साहब पे तो पहले केस बन ही गया था। मार्च 31 को जो है मौलाना साहब पे केस बना दिया था उन्होंने, और मुंबई के अंदर अप्रैल 7 को जो है 150 जो तबलीगी जमात के जिम्मेदार थे उनके ऊपर केस बनाया गया और उनको जो है क्वारंटाइन किया गया केस बनाकर, और उनके ऊपर जो कलम लगाया गया वो 269 था कि उनकी जो है लापरवाही करने का, और जो है उन्होंने जो है डिसओबीडियंस को क्वारंटाइन किया, सेक्शन 271, ये तमाम जो है उनके ऊपर लगाए गए। और 7 तारीख के बाद जो है गवर्नमेंट के ऊपर जब प्रेशर आया तो गवर्नमेंट पर जो है इक्विटी लैब्स एक अमेरिकन कंपनी है और WHO के जो डायरेक्टर है, इन्होंने सबने लिखा कि ये बहुत गलत है कि किसी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराया जाए। ये गवर्नमेंट के ऊपर जो है उन्होंने बहुत सख्त जो है ऑपरेशन लिया।
اس کے بعد یہ آپ دیکھتے ہیں کہ 8 تاریخ سے تبلیغ جماعت کا جو ریکارڈ تھا جس میں تبلیغی جماعت کے لوگ کر کے بتا تھا، دلی میں باقاعدہ ریکارڈ ہوا تھا، اس کو چینج کر سیپریٹ آپریشن، اسپیشل آپریشنز کے نام سے ان کو جو ہے لسٹنگ کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اپریل 10 میں آپ دیکھیں تو انڈیا ٹوڈے کی جو ایک رپورٹر ہے راہل کنول، اس نے مدرسے کے اوپر سٹنگ آپریشن کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو کیسے سوشل ڈسٹینس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، جس کو بعد میں جو ہے رپورٹ کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا کہ بھئی یہ سب جو ہے بوگس بتا رہا ہے، یہ جو بھی بتا رہا ہے اس کو کنڈیم کیا لوگوں نے۔ جبکہ حالات کیا چل رہے تھے بیماری کے بارے میں آج بھی ہم لوگ جو ہے گھروں میں قید ہیں، اس کو چھوڑ کر مسلمانوں کی کمیونٹی کی اسپیشل جا کر ایسے مدرسوں میں جہاں یتیم بچے رہتے ہیں جن کا گھر نہیں ہے اور وہ یہاں مجبوری پہ مطلب وہ مدرسے کے جو ہے پوری ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہی ان کا گھر ہوتا ہے، وہاں سے فارغ ہو کر وہ اپنی زندگی کریئر بناتے ہیں، ان کو بتا کر یہ بتایا گیا کہ دیکھو کیسا جو ہے یہاں اتنے سارے بچوں کو جمع کرتے ہیں مدرسوں میں۔ اس کو جو ہے بعد میں ریجیکٹ کیا گیا اور اس کے اوپر بھی جو ہے پتہ پر یہ اس طرح کی جو ہے کاروائی کی جا رہی تھی۔ اور اب اس کے بعد جو حادثات ہوئے وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت تکلیف دہ تھے کہ پہلی بار ہندوستان کے اندر انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہونا شروع ہوا۔ جیسے انسٹیٹیوشن میں آپ دیکھیں تو ہاسپٹل کے اندر مسلمانوں کے بیڈ الگ کیے جا رہے تھے۔ خود میرٹھ کے اندر ایک ہاسپٹل ایسا تھا جس نے یہ لکھ کے لگایا کہ مسلم پیشنٹس کو نہیں لیں گے ہم، تو یہ ہاسپٹل سے ایسا کریں گے تو لوگ جان بچانے کے لیے کہاں جا سکتے ہیں۔ تو یہ نفرت اس حد تک آ گئی کہ انسٹیٹیوشنز بھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو گئی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک رپورٹ ہے جو مارچ 14 سے اپریل 14 کے بیچ میں بنائی گئی تھی، جس میں جو ہے کئی پروفیسرز نے مل کر ریسرچ کیا اور بتایا کہ کیسا مارچ 14 سے اور اپریل 14 تک جو ماحول کرونا کا چل رہا تھا وہ بدل کر کیسے ہندو مسلم ماحول کیا گیا اور کیسے مسلمانوں کو کرونا کا جو ہے ذمہ دار بتایا گیا اور ایسے بتایا گیا کہ ہندوستان میں اگر کرونا ہے تو صرف مسلمانوں کی وجہ سے۔ اس رپورٹ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو شائع ہوئی ہے۔ اور اس کے بیچ میں کئی سارے مقامات پر، لاتور کا مقام ہے، اکل کوٹ ایک شولاپور کے نزدیک مقام ہے وہاں، اور ابھی اپریل 16 کو جو ہے گلبرگہ یا کلبرگی جس کو کہا جاتا ہے وہاں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے دھارمک جو ہے ان کا یہ پورا کیا، رام نومی منائی لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں آ کر۔ ان سب چیزوں کو جو ہے بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا گیا اور اس سے کرونا پھیلتا نہیں ہے یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بھیڑ ہے تو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تو مسلمانوں کی بھیڑ سے ہی کرونا ہوتا ہے، باقی لوگوں کی بھیڑ سے جو ہے کرونا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فیلنگ جو ہے اگر آپ کو ملے گی اور اس کو کوئی پھیلاتا بھی نہیں ہے، نیوز بھی آپ کو جو ہے نہیں ملتی ہے۔ اور وہ لوگ جیسا میں نے بتایا ہے جو مارچ 18 سے 19 تک جو لاکھوں ہزاروں لوگ آ رہے تھے، جیسے اتراکھنڈ میں لوگ پھنسے ہوئے تھے لاک ڈاؤن کے بعد جو وہاں مندر گئے تھے، ان سب کو جو ہے لگژری بسز سے لایا گیا گجرات تک۔ پھر وہ لوگ جو اس میں پھنسے ہوئے تھے کسی اور مقام پر جو ہے مندر میں پھنسے ہوئے تھے تو ان کو جو ہے آندھرا پردیش تک لایا گیا۔ اور اسی موقع پر ایک بچی کا آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی کہ وہ بچی جو ہے اپنے جو ہے جھارکھنڈ جانا چاہتی تھی یا چھتیس گڑھ جانا تھا اس کو، اسی جگہ سے تلنگانہ سے اس کو چھتیس گڑھ جانا تھا، وہ بچی پیدل جو ہے کئی دن کا سفر کر کے اپنے مقام تک پہنچی اور اس نے دم توڑ دیا، اس کی جان چلی گئی۔ اس کے لیے کوئی جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوٹا سے بچوں کو لانے کے لیے جو ہے 250 بسیں بھیجتی پولیس یوپی کی گورنمنٹ جو ہے اسپیشل ارینجمنٹ کرتی ہے 250 سینیٹائز بس کا۔ اور اسی کے جو ہے اعتراض میں نتیش کمار نے کہا بہار کے اندر کہ وہ جو ہے پیسے والوں کے بچے ہیں تو ان کے لیے بس آئیں گی اور جو مزدور ہیں بیچارے کے لیے سرکاری بس بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ حقیقتوں کو جو ہے چھپایا جا رہا ہے اور جو ہے مسلمانوں کو دشمن بتایا جا رہا ہے، جبکہ یہ پوری انسانیت کی دشمنی ہے، یہ پوری انسانیت کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ اور جو غربت ہے، غریبوں کو مٹانے کی جو ہے، غریبوں کو مطلب غریبی نہیں ہٹا سکتے تو غریبوں کو ہٹا دو، یہ پالیسی میں جو ہے عمل کیا جا رہا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے جو ہے مسلمانوں کو آگے کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ہے اب اپریل 16-17 کے بعد جو مخالفت بڑھ گئی اور پورے عرب کے اندر ایک لہر ہو گئی اسلام و فوبیا کے خلاف اور مسلمانوں کے اس کے اوپر ایکشن لینے کی جو ہے بات ہو گئی کہ جو ہندو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا یہ سلوک نہیں ہے، تو ہندوستان میں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ جو ہے شر پسند ہندو جو وہاں رہ رہے تھے دبئی میں یا سعودی میں یا جہاں بھی رہ رہے تھے، انہوں نے ایسے زہریلے میسیجز جو یہاں پھیل رہے تھے وہی میسج وہاں پر جو ہے شائع کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہاں مطلب جو ہے اس کو نوٹس لیا بہار کی گورنمنٹس نے
اور پورے گلف کے اندر ایک لہر چلی کہ بھئی اینٹی مسلم جو اسلاموفوبیا ہندوستان میں چل رہا ہے اس کو ہم لوگ شدت سے جو ہے اپوز کرتے ہیں ورنہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. یہ جیسے ہی خبر آئی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پردھان منتری جو بہت ایکٹیو رہتے ہیں ٹویٹر پہ, جو ایک ایک منٹ کی خبر آپ کو چھاپتے ہیں, کوئی کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو اس پہ بھی جو ہے دے دیتے ہیں, کسی کو جو ہے کوئی چھوٹا کارنامہ ہوتا ہے تو ٹویٹ کر دیتے ہیں. یہ اتنے دن سے جو ہے وہ ایک دم خاموش تھے, وہ اچانک جو ہے ایکتا کی بات کرنے آ جاتے ہیں. جب وہ 9 تاریخ کو 9 بجے کی بات کر رہے تھے اور اس کے بارے میں بتا رہے تھے, تب بھی جو ہے انہوں نے ایکتا اور سوہارد اور یہ سب کی جو بات ہے کہ تبلیغ جماعت کا نام نہیں لینا چاہیے, یہ مذہبی پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کوئی بات نہیں کی. اور وہ جو ہے صرف جو ہے دیا جلاؤ اور یہ جلاؤ اور پٹاخے جلوانے لگائے لوگوں کو. اور لوگوں کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بیوقوف جو لوگ تھے, اس میں منسٹر بھی شامل ہے, جو مشال لے کر ریلی نکالی انہوں نے, مطلب اس کی دھجیاں اڑا دی سوشل ڈسٹینسنگ کی. اور جو ہے پولوشن کی جو ہے واپس سے جو پولوشن کم ہوا تھا اس کو جو ہے اگر آپ دیکھیں پکچرز کے اندر دکھے گا آپ کو کہ کئی سارے گھر جل گئے, بہار میں گھر جل گئے, لوگوں کے چھت جل گئے. یہ ایسا جشن منایا گیا. اور جو اس کی خبر ہے مہاراشٹر کے اندر جہاں پڑوس میں کورونا سے ایک موت ہوئی تھی, اس کے گھر کے سامنے لوگوں نے پٹاخے اڑائے اور وہ جو ہے ایسی جو ہے بیوقوف حرکت کی گئی. پر تب تک بھی انہوں نے جو ہے یہ اس کو جو ہے یہ مذہبی اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی تھی. اپریل 16 کو جیسے ہی OIC نے جو ہے کہا کہ اس پر نہیں ہوگا تو آپ کو ایکشن لینا پڑے گا, آپ امیڈیٹ دیکھتے ہیں کہ مودی جو ہے ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اپریل 19 کو مودی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو کوئی ذات پات اور اس کا جو ہے کرونا یہ کچھ نہیں دیکھتا, یہ جو ہے بیماری سب کے لیے برابر ہے, کسی مذہب کو جو ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور خود گورنمنٹ آرڈر نکالتی ہے کہ بھی ایسا کسی مذہب پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے, جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ ہی تھی سب سے پہلے جو یہ ڈیٹا دے رہی تھی اور جس کو لے کر پوری ہندوستان کے اندر یہ میڈیا جو ان کا جس کو جو ہم کہہ سکتے ہیں بازو ہے پبلک کے اندر جانے کا اور پبلک کو بیوقوف بنانے کا جو سب سے آسان جو ہتھیار اوزار ہے وہ ہے میڈیا. وہ پورا جو ہے اس نے جو ہے گل کھلایا اپنا. اور آتے آتے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر پورا مولانا صاحب جن کو ایک بہت مشہور شخصیت ہے ہندوستان کی, ان کو بدنام کرنے کے رئیسی کہا گیا کہ ساتھ طالبانی اور ساتھ اور یہ اور ایسے ایسے القاب دیے گئے اور ایسے ایسے نام دیے گئے جیسے وہ جو ہے کوئی بہت خطرناک اور خطرناک مجرم میں نہیں, آتنکوادی سے بڑھ کر جو ہے ان کو بتایا گیا. تو یہ تمام جو ہے یہ جو میڈیا ٹرائل چلا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے. پر یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی اور مسلمانوں کو جو ہے, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک محاذ ہے, ایک جنگ ہے, مقدمہ ہے جس میں 2 پارٹی ہیں اور مسلمان اپنے آپ کو اگر نہ سمجھیں تو یہ غلطی ہے. آج بھی ہمارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور اس بے باقاعدہ میں آ جاتے ہیں. اس میڈیا کے جو میں نے بتایا کہ اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے, یہ مسلمانوں کے خلاف کتنا ہے, یہ کتنی دشمنی کرتا ہے, اگر یہ سب دیکھیں آپ, اس کے بعد بھی ہمارے لوگ اس میڈیا کو دیکھتے بھی ہیں, بھروسہ بھی کرتے ہیں, تو اس کا جو ہے ہم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا جو ہے ہم کو رد کرنا چاہیے, کنڈیم کرنا چاہیے. اور الحمدللہ اس کی پہل کی جا رہی ہے, ہندوستان کیسز کیے جا رہے ہیں. اور یہی ریکویسٹ ہے میری بھی سب سے کہ سب جو ہے اپنے اپنے مقام پر ہندوستان کے مختلف مقامات پر اس کے خلاف, ان اینکرز کے خلاف, ان رپورٹر جھوٹے رپورٹ پھیلانے والوں کے خلاف کیس کیے جائیں تاکہ ان کو جو ہے مزہ چکھایا جائے کہ یہ جو ہے قانون توڑ کر جو ہے بچ نہیں سکتے. تو ان کو جو ہے یہ کوشش کی جانی چاہیے اور جو مسلمانوں کے خلاف محاذ چھیڑا جا رہا ہے اس کو جو ہے روکنے کی کوشش کی جائیے. یہ لسٹ ہے, میں کچھ آپ کو دے رہا ہوں جس میں آپ کو نیوز دیکھنی ہے, تو یہ نیوز کی لسٹ ہے جو آپ کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ وہ نیوز جو چل رہی ہے. اس کو آپ جو ہے آج کی میڈیا کو ختم, جو مین اسٹریم میڈیا کہا جاتا ہے, جو گودی میڈیا ہے, اس کو بالکل جو ہے نہ دیکھیں کیونکہ اس سے کوئی بھی بچا نہیں. یہاں تک کہ سب سے سیکولر اخبار مانا جاتا تھا ہندو, پر اس نے ایک ایسا کارٹون بنایا, اگر آپ دیکھیں گے کارٹون تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کو جو ہے کورونا نے گھیر لیا ہے اور اس کے اوپر جو بندوق تانی ہے وہ جو ہے تبلیغ جماعت کے آدمی کی شکل بنائی ہے انہوں نے, اور اس کو کورونا کی جو ہے اوپر اس کی شکل ہٹا کر کورونا بٹھا دیا ہے. تو یہ جو ہے نفرت اس حد تک پہنچ گئی ہے اور مسلمانوں کو جو ہے اس میں یہ مطلب مرود الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. تو مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ میڈیا ٹرائل آج میں اپنی ان 2 آیتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے رہا ہے, کیونکہ سب سے بہترین ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور سب سے بہترین رہنمائی اللہ کے رسول اکرم کی رہنمائی ہے. تو ایسے اس میں جو ہے ان 2 آیات کے ذریعے ہم جو ہے
इस बात को समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा, मुसलमानों, तुम्हें अपने माल और दौलत और जानों के मामले में और आजमाया जाएगा और तुम अहले किताब और मुशरिकीन दोनों से बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनोगे, और अगर तुमने सब्र और तकवा से काम लिया तो यकीनन यही काम बड़ी हिम्मत के हैं जो तुम्हें इख्तियार करने हैं। मोमिनों, किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना। ये लोग तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है और जो कीने इनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा हैं। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं।